السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس ویڈیو کے اندر کچھ نماز کے مسائل بتانے آیا ہوں، کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ان کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یا ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ جن سے ان کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی غلطی کہ جس سے نماز شروع نہ ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو، تو ہمیں ان باتوں کو توجہ دینے والی بات ہے۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اب انشاءاللہ اس چینل پر جو ویڈیو اپلوڈ ہویا کریں گی وہ کچھ نماز کے مسائل کے متعلق ہویا کرے گی بھی، کیونکہ نماز کے بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ اس کو بیان نہ سمجھیں، اس کو ایک کلاس سمجھیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ اور اگر کوئی مسئلہ زبان سے کوئی غلطی نکل جائے تو آپ ادب کے ساتھ کمنٹ کر دیا کریں کہ حضرت یہ غلطی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس کی تحقیقات کر کے پھر دوبارہ صحیح کلپ ریکارڈ کیا جائے گا۔ اور ایک اعلان میں یہ بھی کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ کہ جو میں اس چینل پر بچوں کو لے کر آ رہا تھا، آپ کے سامنے بچے کلمے سنا رہے تھے، کسی نے غسل کا بیان سنایا ہے، ماشاءاللہ آپ بچوں کو بڑا پیار دے رہے ہیں، بڑی محبت دے رہے ہیں۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے مجھے کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو کے اندر ایک اعلان کیا تھا کہ جلد ہی میں ایک چینل ضرور بناؤں گا، تو میں نے اب آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ میں نے وہ چینل بنا لیا ہے اور آج اس پر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ بھی کر دی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا ملی ہے، اللہ کا حکم ہوا اور اللہ نے بھی ہم سب کی دعا کو سنا ہے، تو آج میں نے اس میں مخارج یاد کرانا شروع کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے اس ویڈیو کے اندر 4 دانتوں کے نام یاد کروائے، کیونکہ جب تک دانت کے نام یاد نہیں ہوں گے تب تک مزیداری نہیں آئے گی کسی بھی کام میں، تب تک انہیں مخرج کا ہی نہیں پتہ چلے گا کہ مخارج کیا ہیں اور کہاں کہاں سے حرف ادا ہونا ہے۔ تو جب ان کے مخارج یاد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بچے بہت جلدی ترقی کریں گے اور اچھا قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، ڈسکرپشن اس کا لنک پڑا ہے، تو سبھی حضرات جائیے اور ویڈیو کو پورا دیکھیے اور اپنے دوست احباب کو ضرور سینڈ کریے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ جس طریقے سے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے، اسی طریقے سے وہ دوسرا چینل جو کہ میں نے قاری ارشد علی کے نام سے بنایا ہے، قاری ارشد علی کے نام سے جو میں نے چینل بنایا ہے، تو سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اس چینل کو ضرور فالو کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔ ساتھ ساتھ ویڈیو بچوں کو پیار محبت ملے گا تو انشاءاللہ ہمارا حوصلہ افزائی ہوگا۔ تو چلیے مین مدعے کی طرف آتے ہیں کہ نماز کے اندر کون کون سی غلطی کرتے ہیں اور کون کون سے میں غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا خشوع و خضوع، بہت پیارا ورڈ ہے خشوع و خضوع۔ یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ خشوع و خضوع کیسے حاصل ہوگا نماز کے اندر؟ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے بنیں، ہم مسنون طریقے سے نماز پڑھنے والے بنیں تاکہ ہمارا جو خشوع و خضوع ہو وہ حاصل ہو سکے۔ اچھا، بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں، سنت تو دور کی بات کہ ادب سے کھڑے بھی نہیں ہو جاتا ہم سے نماز کے اندر، اللہ معاف فرمائے۔ اب جناب علی ہم نے نیت باندھی، اللہ اکبر، ثنا پڑھ رہے تو داڑھی میں خارش آئی، داڑھی میں کھجانے لگ گئے، تو جناب علی کبھی کپڑوں سے کھیل رہے بیٹھ کے، کپڑے میں کہیں سل تو نہیں آ گئے، دیکھ رہے کپڑوں کو۔ اسی طریقے سے ٹوپی کو اتار کے کئی سر میں کھجلا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو یہ سب نماز کے ادب کے خلاف ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے۔ اگر ہم نہیں بچ پائے تو میرے بھائیو ساری زندگی نماز پڑھتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کے اندر اتنی مرتبہ کھجلانا یہ تو ویسے ادب کے خلاف ہے۔ کیونکہ جب تک ہم نماز کو نماز کے طریقے پر نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ پائیں گے۔ نماز تو ایک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور وہی کام اگر ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہم لوگ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے۔
ہمارا گناہوں کی طرف دل مائل نہیں ہوگا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں. دیکھیے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا تکبیر تحریمہ کا کیا مطلب ہے. تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے. اب جب ہم نے ہاتھ اٹھا لیے اور نیت باندھ لی، سب سے پہلے نمبر آتا ہے ثنا کا. ثنا اکیلا ہو یا امام ہو، اکیلا نماز پڑھنے والا ہو یا امام ہو، سب کے لیے سنت ہے ثنا پڑھنا. اچھا، ثنا پڑھنے کے بعد پھر تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ. اچھا، ثنا کے متعلق ایک بات اور عرض کرنی ہے. جیسا کہ نماز کے اندر نماز کی دو قسمیں ہیں، ایک سری نماز اور ایک ظہری نماز. سری نماز کس کو کہا جاتا ہے؟ جو آہستہ نماز پڑھنے والے کو سری نماز. اور ظہری نماز جس میں امام جہر کرتا ہے یعنی کہ بلند آواز سے نماز پڑھتا ہے، اس کو ظہر کہتے ہیں. تو اگر آپ امام کے پیچھے ایسی حالت میں شامل ہوئے کہ امام نے نیت باندھ رکھی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ امام سری نماز ادا کرا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ امام نے قرات شروع کر دی ہوگی، تب تو آپ نیت باندھو گے، اپنا خاموش کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ مسبوق ہیں، یہ تھوڑے سے نماز کے کچھ نام بھی یاد کر لیں، یہ بہت ضروری بات ہے. مسبوق کہتے ہیں کہ جن کی رکعت نکل گئی ہے. مثال کے طور پر کسی کی 1 رکعت نکلی تو کسی کی 2 رکعت نکلی، کسی کی 3 رکعت نکلی، چاہے رکعت کتنی نکلے وہ مسبوق بن گیا. لیکن اگر آپ جب امام سے جدا ہوں گے، امام سلام پھیرے گا اور آپ اپنی بقیہ نماز کو پورا کریں گے، تو آپ جو ہیں پھر ثنا پڑھیں گے، کیونکہ آپ کی جو رکعتیں چھوٹی ہیں وہ آپ شروع والی پڑھ رہے ہو، کیونکہ جو امام نے پڑھ چکی تھی اور آپ بعد میں شامل ہوئے، اب آپ شروع کی رکعت پڑھ رہے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اب ثنا بھی پڑھیں، تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں، اس کے بعد تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں. تو اس کا یہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں بتا دیا آپ کو. اب کچھ قرات کے مسائل ہیں، میں مسائل بھی لکھ کر لے کر آیا ہوں. ایسا ہے کہ جب میں ویڈیو کے کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہوں تو کچھ مسائل ذہن میں رہتے ہیں، کچھ دماغ سے نکل جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب انسان ایک چیز کو بتاتا رہے گا تو یہ پتہ نہیں کہ اگلی چیز بتانی کیا ہے. تو اس لیے میں نے مسئلہ نوٹ کر رکھا ہے کہ اس مسئلے کے بعد یہ مسئلہ، اس مسئلے کے بعد یہ مسئلہ، تو اس طریقے سے چل رہا. اور ہے کہ مثال کے طور پر جب ہم نے قرات شروع کری ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے الحمد شریف پڑھی. الحمد شریف پڑھنے کے بعد آمین کہا، چاہے وہ امام ہو چاہے مقتدی ہو، دونوں کو آمین کہنا سنت ہے. ٹھیک. دوسری چیز، اگر آپ کوئی سورت شروع سے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، یہ یاد رکھ لینا سورہ فاتحہ الحمد شریف کو کہتے ہیں، اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ رہے ہیں شروع سے، تو پھر آپ بہتر ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اس کے لیے مستحب عمل ہے یہ. لیکن اگر آپ قرآن کریم کو یعنی کہ اگر آپ سورت کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں، پھر آپ آمین کہہ کر سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہہ کر پھر آپ اپنا قرآن کریم شروع کر دیں، پھر آپ بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر شروع سے سورت پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ ساتھ میں بسم اللہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، قرات کا کیا مطلب ہے؟ جو فرائض نماز کے اندر ہیں، 14 فرائض ہیں نماز کے، 7 اندر کے تو 7 باہر کے. یہ جو 7 اندر کے ہیں ان میں سے ایک آتا ہے قرات. قرات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید پڑھنا. اچھا، کم از کم فرض نماز کے اندر یعنی کہ جو فرض قرات ہے اس کے اندر 3 چھوٹی آیت کم سے کم، اور اگر آپ بڑی سے بڑی پڑھ رہے ہیں ایک آیت بڑی ہو، وہ 3 آیتوں کے بقدر ہو سکے.
تو اسی لیے اگر کسی کی قرات اتنی کم ہوئی کہ اس کی جو ہے 3 آیتیں پوری نہیں ہو پائی اور اس نے رکوع کر لیا اور اس کی نماز گئی، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز لوٹانا پڑے گا۔ تو اسی لیے قرات جب بھی کرو کم از کم یا تو 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت، یہ یاد کر لو اس مسئلے کو۔ اچھا، بعض لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ بڑی اگر آیت ہو تو کتنے حروف کی مقدار میں ہو اور کتنے حروف کی مقدار میں نہ ہو۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ 30 حروف کا اعتبار لگے گا، کہ اگر آپ نے 30 حروف نماز سورہ فاتحہ کے بعد 30 حروف تک پہنچ گیا، یعنی کہ جہاں سے آپ نے قرات شروع کری اور آخر تک 30 حروف اگر آپ نے ادا کر لیے تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر 30 حروف سے کم ہوئے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لینا، بہت سارے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ جب دل ہی دل میں نیت ہو جاتی ہے ہماری نماز کی تو قرات کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی، نیت کرنا ایک الگ چیز ہے، قرات کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اب آپ دل ہی دل میں کھڑے ہیں، نیت باندھے، اب آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں نے پڑھا کیا ہے، حا نکلا بھی ہے نہیں نکلا، خا نکلا ہے کہ بھی نہیں نکلا، دال نکلا ہے کہ بھی نہیں نکلا، تو کم از کم جب قرات شروع کریں اتنی آواز تو ہونی چاہیے نماز کے اندر، اتنی آواز نکالیں کہ تاکہ اپنے کان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کون سی صورت پڑھی، کون سی آیت پڑھی، تو پتہ لگتا رہنا چاہیے، کیونکہ دل ہی دل میں اگر آپ قرات کرو گے تو یہ معتبر نہیں ہوگی، آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ اگر آپ نے دل ہی دل کے اندر نماز پڑھی تو یہ صحیح ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو اس کا خیال خاص طور سے دھیان رکھیں کہ قرات زبان سے کرنی ہوگی، ہونٹ ہلانے پڑیں گے، زبان ہلانی پڑے گی، تب تاکہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم دل ہی دل کے اندر نماز ادا کریں گے تو نہ تو خشوع نہ خضوع، کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے۔ اچھا جی، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا کیسا ہے، میں نے بتا دیا ابھی، کہ اس امام ہو چاہے مقتدی ہو، ایک دونوں کے لیے کیا وضاحت فرما دوں کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر انا اعطیناک الکوثر والی سورت پڑھی ہے اور اس کے درمیان میں چھوٹی سورت ہے قل یا ایھا الکافرون، اگر کوئی شخص انا اعطیناک الکوثر کی سورت پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون کو چھوڑتا ہے، اذا جاء کو پڑھتا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر آپ کو درمیان میں چھوڑنی ہے تو کم از کم 2 صورتیں چھوڑنی پڑے گی، 2 صورتوں کا گیپ دینا پڑے گا، یاد رکھ لینا، 2 صورتوں کو آپ کو گیپ دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے پہلی پڑھی قل یا ایھا الکافرون اور آپ نے اذا جاء چھوڑ دیا، اب تبت ادا پڑھ رہے آپ، تو یہ مکروہ ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر اگر کیا، اگر بھولے سے کیا تو پھر مکروہ نہیں ہوگی، جان بوجھ کر اگر کیا تو ہے تب مکروہ نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جب آپ نے قل یا پڑھیا تو پڑھے اذا جاء، افضل تو یہی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ لیکن اگر تمہیں چھوڑنی ہی ہے تو پھر 2 چھوڑیں، پھر اذا جاء بھی چھوڑیں، تبت بھی چھوڑیں، پھر قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اچھا جی، ایک مسئلہ اس سے ملتا جلتا ہے کہ اگر کسی نے یہ پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح اور آپ نے کہا نہیں 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 یہ نہیں پڑھنی، مجھے پڑھنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ آپ نے درمیان میں سورت کو چھوڑا اور دوسری سورت شروع کر دی تو یہ مکروہ ہو جائے گا، تو ہمیں ایسی حرکت سے بھی بچنا ہے۔ اچھا جی، اگر فرض نماز کے اندر اگر آپ نے پہلی رکعت میں تبت یدا پڑھی اور دوسری میں آپ اذا جاء پڑھ رہے ہیں جان بوجھ کر، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جب آپ نے تبت یدا پڑھی تو دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اگر یہ غلطی سے ہو گئی ہے تو پھر انشاءاللہ یہ مکروہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ غلطی تو سب سے ہوتی ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ آپ کے تھوڑے سے مسائل ہیں، یہ آپ کو امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ دوسری چیز یہ، فرض نماز کے اندر بلا ضرورت ایک ہی صورت پڑھنا، جیسے کہ عام طور پر رواج ہے لوگوں کے بس سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد ہی یاد ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں کم سے کم اتنا تو دماغ ہونا چاہیے، اتنی تو ہمارے اندر عقل ہونی چاہیے کہ ہم
کس کے امتی ہیں اور کس نبی کے امتی ہیں، اور اللہ نے ہمیں کس نبی کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ کہ کم از کم ہمارے 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ چلو ہمارے 10 ایک صورت یاد ہے تو 1 کا 2 بناؤ، 2 کا 4 بناؤ، 4 کا 8 بناؤ، 8 کا 16 بناؤ، 16 کا 32 بناؤ۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، اگر سوچتے تو یہ تمام تر صورتیں ہماری یاد ہوتی ہے۔ اور میں تمام حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے کم از کم ایک بار ہم سب کے حفظ یاد ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر کہاں ہمارا خوشی و خود رہ گیا؟ پھر تب تک ہم نمازوں کے اندر بڑی بڑی صورتیں پڑھنا نہ شروع کر دینا، تب تک خوشی و خود حاصل نہیں ہوگا۔ میں اتنی بڑی بڑی بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ پر ٹائم نہیں آ رہا، آپ بڑی سے بڑی صورتیں پڑھ رہے ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں لگے کہ آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہوں، لگنا چاہیے۔ تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ ایک پارہ نہیں، کم از کم آدھا پارہ ہر شخص کے یاد ہونا چاہیے۔ تو سورہ اخلاص پہ ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے، ایک صورت پہ ہی آپ پڑھے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ائمہ حضرات سے یاد کروانی چاہیے کہ ہمیں یہ صورتیں یاد کرو، یہ صورتیں یاد کرو۔ اچھا ایک مسئلہ اور بتا دوں یہاں پر، بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، یا ویسے بھی زیادہ تر جماعت کے اندر ہوتا ہے مسئلہ، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے کہ جہاں امام نے ہلکا سا تھوڑا لیٹ کیا اور دوسرا ابا کھڑے انہیں بھی تیسرے میں کیا طریقہ ہے یہ سنت کے خلاف ہے، یہ چیزیں یہ مکروہ ہے یہ چیز، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو خدا کے واسطے اگر کھانسی آئے تو جہاں تک ہو سکے روکو، جان لگا کر پوری کوشش کے ساتھ کھانسی کو روکنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر کھانستے ہوئے کوئی بھی حروف بن جائے تو نماز آپ کی فاسد۔ مثال کے طور پر جمائی آتی ہے، جمائی کو بتایا گیا کہ پوری طاقت سے تو روکو، اگر روک نہ سکے تو کم از کم ہاتھ رکھ لو، اور اگر آپ نے ہاتھ نہیں رکھا اور ان سے کچھ حروف نکلا، ایسے بہت سارے حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ رک کے پھاڑنے کی، اگر اس دوران کوئی حروف نکل گیا آپ کی زبان سے تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ یہ بات دھیان میں رکھ لینا، نماز میں جمائی لینا۔ اور بلکہ جمائی کا آنا یہ شیطان کی طرف سے اور نحوست ہے ایک چیز کی، جمائی نحوست کی وجہ سے آتی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام تر مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور کوئی اگر مسئلہ آپ کے سمجھ میں نہ آیا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سے، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔